الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ماشاءاللہ علماء دی پوری کھیپ الحمدللہ اس کانفرنس کے اندر پہنچ چکی ہے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تشریف فرما دیں، تو انشاءاللہ تعالی مولانا بنیامین عابد صاحب وہ بھی تشریف لے ہونا لے جیویں جیویں علماء آؤں گے اویں انشاءاللہ تقریراں کر دے جائیں گے۔ جڑا ٹائم نہ نہیں آئے گا پھر وہ دا ٹائم دوسرے نو دیتا جائے گا۔ جلدی سمجھ آ رہی ہے کوئی جاگ گئی ہو نا پہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا تے انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کرتا ہے، رسی لے کے وہ گل چ پا کے انہوں گلے نہ بند۔ وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے وہ اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، وہ ڈگدا اٹھدا اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاتا۔ اس حویلی اور چار دیواری کے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی۔ لیکن زمیندار جدوں گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کہا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ ہن کائنات کے اندر کلمہ دیوبندیاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا، بریلویاں نے بھی اسی نبی دا پڑھیا، اہل حدیثہ نے سارے مسلمانہ نے ایک ہی نبی دا کلمہ پڑھیا۔ کلمہ پڑھن تو بعد ساڑھے سامنے کئی شخصیات موجود نے، بھئی دی کو بند کرو، کئی ذاتہ موجود نے، کئی جماعتہ موجود نے، بڑے بڑے دروازے موجود نے۔ ایکو بند رکھنی، ایکو نہیں کھولنے آواز پر بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مرشد وہ موجود نے۔ لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی نبوت اور آپ دی رسالت نو صحیح معنی چ منیا ہے، وہ کائنات دیاں ساریاں پکڑنیاں چھڑ کے، دنیا دے سارے دروازے چھڑ کے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں اور جماعتاں چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اتے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہوئے گا۔ شیخ عمر دے باسیو، جوئیاں والے دے باسیو، یہ حدیث دستی ہے کہ جنت کسے امتی دے دروازے تو نہیں لبنی، نبی دے دروازے تو لبنی۔ ان پیغمبر دی اتباع اور اطاعت پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ تے آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہتے کیا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، کہتے کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہتے کیا وَاطِیعُوا الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، کہتے قرآن نے کیا یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والےو اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرو، اپنی زندگی دے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو. یعنی اعمال اور نیکیاں وہی اللہ دی عدالت چ قابل قبول نے جیڑیاں پیغمبر دی سنت اور آپ کے طریقے دے مطابق کیتیاں جان گی. اگر جیڑا عمل جیڑی نیکی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق نہیں وہ اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں. ہن قرآن دے 30 پاریاں دا مطالعہ کیجئے، اللہ نے کتے نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام مالک دی اتباع اور اطاعت کرو، امام احمد ابن حنبل دی اتباع اور اطاعت کرو. پورے قرآن چ کتے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نال. جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت واسطے کرنی ہے کہ میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال. جیڑا رب دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. جو آپ کی زبان نبوت جو نکلے وہی حق کے، سچے، پک کے، لا شک کے، اور دین بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، حرف آخر بھی وہی ہے جو آپ نے زبان نبوت کو فرمایا ہے. کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے مفتی دی بات دین نہیں. اسی وہ دی بات نو دین تا مننا گے وہ تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، پھر اسی دین منن واسطے تیار ہیں. اگر وہ دی تصدیق آقا نہیں کر دے اسی دین منن واسطے تیار نہیں. ایدی مثال لے لو، صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آندے نے اسی نبی علیہ السلام کو بیٹھے ہاں، صحابہ دا اس طرح ہی جمگٹ ہے. باہروں ایک بندہ آیا، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، وہ صحابہ نو پھلاندا ہویا آ کے نبی علیہ السلام کو دو زانو ہو کے بہ گیا. جس طرح تحیاتی حالت چ بہی انہیں اپنا گوڈا پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا تے سوالاں دی گشار شروع کر دیتی. آندا جی اسلام کی چیز ہے. آپ نے فرمایا اسلام ہے. آندا صدقتا. پھر پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے. آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی. اگوں کہندا صدقتا. صحابہ نے ہاں سمجھا کو پینڈو آدمی ہے تے سوال پوچھن واسطے مسائل پوچھن آیا، لیکن یہ جدو صدقتا کہندا پھر سانو پتہ لگا بھی عام بندہ نہیں، یہ خود بھی جانتا ہے. تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے. آپ نے دسیا بھی احسان ہے. اگواندا صدقتا. چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی. آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، جنہیں کو سوال ہو رہا ہے پتا یہ بھی کوئی قیامت کدوں ہونی ہے. پنجواں سوال کرتا ہے قیامت یہ نشانیاں کی نے. آپ نے دسیاں نشانیاں نے. آندا صدقتا. اٹھ کے چلا گیا ہے، باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہے تے سائل صحابہ نو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لیاؤ. صحابہ نے مگر دوڑے گیٹ کلاس کر کے باہر ہویا. جدو باہر ہویا تے صحابہ مگر باہر کہنے کو بندہ نظر ہی نہیں آیا. صحابہ سجے کبے ویہو بندہ کدھر غائب ہو گیا ہے، گیڑیوں نے کلاس کیتا ہے، کوئی چیز اٹھا دے. اللہ رسول جی نے پیچھے بھیجے ہے وہ جی میں غائب ہی ہو گیا ہے، کچھ جی چیز ہی اٹھا کے لے. فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں. فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. فرمایا میرے صحابیو آن والا جبریل سی تے تھوڑے کل کیوں آیا ہے؟ وہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے. ہن جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑھ کے وے، آیا بھی عربی بولدا ہے، اینو پنجابی نہیں آندی، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ تے آ کے میرے پیغمبر دے کول آسمان تو وہی لے کے آیا ہے. لیکن اینو چاہیدا سی وہی میرے نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ صحابہ دے سامنے بیان کر دیندا، وہی جو آسمان تو لے کے آیا ہے. پھر بار بار جگہ دے پیر کولو سوال کیوں کرتا رہا ہے؟ یہ کی وجہ ہے پوچھئے مفتیان نظام سے، پوچھئے علماء اکرام سے، پوچھو اج دے امامات مولویاں پیران دے کولو. میں تینوں دسنا
جبریل نے بار بار نبی علیہ السلام کو سوال کیوں کیتے میں جبریل دا عقیدہ پاوے میں آسمان تو وہی لے کے آیا اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے پتہ لگا کہ جبریل دی بات بھی دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے میں کسے مولوی پیر امام دی بات دین کی میں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے اور کوئی پاگ بن کے ترلا بن کے آکے میری گل بھی دین ہے اہل حدیث سے گل نہیں کر سکتے بولیے دین ہوئی ہے بھائی کا دودھ چونے ہیں نا دودھ اوہی خالص ہوتا ہے سرکار جڑا مجھ دے تھڑا جو ڈائریکٹ نکلے او دے وچ نلکے دا پانی پاؤ ڈیو پاؤ مرینڈا پاؤ پیپسی پاؤ نہر دا پانی پاؤ ٹینکی دا پاؤ زمزم پا دیو پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑا جو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت جو ڈائریکٹ نکلے باقی سب دین اسی دین منن واسطے تیار نہیں خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرہے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجابوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اس واسطے جتھے نبی دی حدیث آ جائے کسی دے قول دی لوڑ نہیں کہنا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے میں نہیں مانتا یہ حدیث میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ حدیث میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ حدیث میرے مفتی کے فتوے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے اور بھئی آؤ میں مثال دینا چاہنا حدیبیہ دا مقام صحابہ آرام بن کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے مکے والے آنگو کیا سی عمرہ نہیں کرن دینا آقا فرماتے نے عمر تیری دہشت واقعہ تے تو ذرا انہوں نے سمجھا نہ جا کے کہیں کوئی حالات حرب و ضرب نہیں لے کے آئے کہیں تے عمرہ کرنے واسطے آئے تے سانو عمرہ کرن دیو حضرت عمرہ نے اللہ رسول میرا انہوں دا گیٹ کھڑکا چلتا ہے تے کہے بندے گل کر دیتی میں بندہ ٹکا دینا پیچھلی نہ اگلی وج جڑی تے مینوں نہ کوئی کلو حضرت عثمان بیسٹ اسمان تے حلیم الطبع انسان نے حضرت عثمان یہ دے کے اونچی بول بھی پے نا تینوں اللہ نے گردباری بڑی دیتی حضرت عثمان نو بھیجے ہے مکے والے آندے نے عثمان جم جم طواف کر صفا مروہ دیاں سائیاں کر تے عثمان آندے نے مکے والے ہو سرکار جے نہ ہو مل میں نہ طواف کر سا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا نبی تو بغیر ہی طواف کر سکتے نہیں ادھر حدیبیہ دے صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا آقا فرماتے نے نہ عثمان مر سکتا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کرتا افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہن حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے آپ نے فرمایا وہی میرے ہاتھ بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس یار ہونے تھے بڑی ایک اہم گل ہے اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں نہیں بولیے اس طرح ہاتھ نبی دا تھلے وے اتے ابو بکر عمر علی طلحہ زبیر اتو آواز آئی نہ بیعت تیرے ہاتھے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھے کیتی نال فوق ید اللہ ایدیہم محبوب جی تھلے تہاڈا تے تے انہاں دے ہتھاں دے اوتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانا جہنم نہیں جا سکتے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیا سہارے اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا اس
سانو بڑے پیارے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بیعت ہو جاندی ہے، ادھروں مکے چ پتہ چل جاندا ہے مشرک چلاک بھی ہوندا تے ڈرپوک بھی ہوندا ہے۔ انہاں صلح واسطے اپنے مشیر نو بھیجیا ہے، ایندا نام کی ہے سہیل۔ سہیل چلدا ہوندا ہے، حدیبیہ دے مقام تے پہنچیا ہے۔ اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے اوے سہیل دس کیویں آیا ہے؟ سہیل کی آندا ہے جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا ہاں۔ آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندا پہلی شرط دے وے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی کہ ہن حرام بن کے مکے دے مڈ آیا عمرہ نہ کریے ایویں واپس اڑ جائیے۔ آندے نے اے شرط میری، یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، بولتے نہیں اس طرح ہی آندے نے نا۔ حضرت عمر آندے نے پیغمبر دے چہرے دا جلال تے جمال بڑا سی، بولن دی ضرورت نہیں۔ دوجی شرط تری کی ہے؟ آندا دوجی اے وے جی تہاڈا بندہ آ گیا مکے، آہاں کو نہیں جے دینا تے مکیوں مدینے آیا تو فوراً دینا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ عمر آندے نے جی صلح ہون رہی ہے، ساریاں انہاں دی منی جان ڈے نے اللہ تے اپنی ایک بھی نہیں منوان ڈے۔ شرائط طے ہوئیاں، صلح نامے تے نبی علیہ السلام نے سائن کیتے۔ آپ نے فرمایا اللہ بھی تو ہی ہن سہیل سائن کر۔ انہیں جو صلح نامہ ویکھیا نا کہندا میں نہیں کرنے۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں شرائط یار تیریاں منیاں نے، اپنی تے ایک بھی نہیں منوائی، تو سائن کیوں نہیں کرنے؟ ہن آندا جی اوتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن مشرک دی گل سنیا جے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، مشرک آندا جی تہاڈا ساڈا رولا ہی ہے وے، اگر اسی تھانو رسول اللہ مان لئیے لتبعنا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی۔ ہن مشرک نو پتہ ہے محمد رسول اللہ مان لیا جے پیچھے چلنا پینا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نا پتہ اے رسول اللہ بھی منی جاندا ہے، نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندا ہے۔ بولتے نہیں اگر چہرے تے ہاتھ مارو ہاں کردے نہیں تھی، اج جڑے داڑھیاں بنا کے بیٹھے ہو رسول اللہ دی مخالفت نہیں کر رہے۔ انہاں نوں پوچھو داڑھی جنہاں دی منیاں نے تسی نبی نو رسول اللہ مانتے ہو کہ نہیں، کہن گے مانتے ہو۔ مشرک نو پتہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پینا ہے۔ مسلماناں تینوں کیوں نہیں پتہ؟ آقا فرماندے نے حضرت علی نو تو بھی محمد رسول اللہ مٹا دے۔ حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ کہ ہن کی ہوندا 12 ربیع الاول نوں اے نہیں کیک کٹے جاندے نے، کیک دے اوتے نبی دا خود نام لکھ کے پھر انہوں چھری نہ کٹیا جاتا ہے۔ ہسن والی بات نہیں، رون والی بات ہے۔ یہ تو بڑا ظلم، یہ تو بڑی زیادتی کہ پیغمبر دا نام لکھ کے ظالما چھریاں نہ کٹ کے انہوں کھانا ہے تے فتوے وہابیاں تے لانا ہے۔ نعرہ مصطفیٰ زندہ باد، نعرہ حدیث زندہ باد۔ بولتے نہیں ہوندا کہ نہیں؟ بولو۔ اہل حدیث مر سکتا ہے، پیغمبر دا نام اپنے ہاتھ نہ کٹ نہیں سکتا۔ اپنی گستاخی تے غور کرو نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ عبدالرحمان صاحب شیخو پوری، نعرہ محمد بن یامین عباس صاحب، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ ہاں جی بنیامین صاحب نے نعرے ماری جانا ہی جانا کراؤ بنانا تھوڑی
ہاں بھائی ہن توجہ ہے جی قاری صاحب اور بھی کوئی ہے جو لائے ہو ایک باری اچھا لا پھر میں لا نہیں آئے ماشاءاللہ بنیامین احمد صاحب آگے نے یہ میرے تو بعد انشاءاللہ خطاب ہوئے گا مولانا اسماعیل عتیق صاحب کا بعد بنیامین جس ترتیب نہ ہے اسی ترتیب نہیں چلنا ہے ہاں میں تبدیل کرا دھیان ہے جی نا کتوں گل چڈی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کاٹنا ہے تے فتوی والے حدیث سے لانا ہے توجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نام تو محمد رسول اللہ مٹا دے ہو علی آتے نے محبوب جی ذرا غور کیجئے میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے نعرہ تکبیر آپ جو کھول کے نعرہ تکبیر محمد بنیامین احمد صاحب مولانا یوسف قصوری صاحب مولانا اسماعیل عتیق صاحب مولانا قاری عبدالرحمان صاحب شیخو پوری مولانا یاسین بلوچ صاحب سارے شیر آگے منو کو گل بھی شروع کرن دے اور بھی کوئی خطیب ہے تو ایک باری لے ہو گیا کہ آ رہے ہیں آ رہے جنی دیر نعرے بجے نے انی دیر میں تقریر کرنی میں ہوں چھڈا گا دینا دی باری آئے گی ہاں سارے مومن سارے خوش کر دیے جگہ میں پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اتنے لکیر پھیر دیتی ہے صلح ہو جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ صلح ہو جاندی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے سدھے ابو بکر دے ابو بکر جی کو صلح بھی سمجھ آئی جی کی ہویا ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی انہاں دیاں ساریاں منیاں نے چلاؤ دوویں نے رل کے اللہ دے نبی نال گل کریے ابو بکر آندے نے عمر جی میں نہیں جانا فرمایا کیوں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ دے رسول نے ابو بکر آندے میں نہیں جانا حضرت عمر دلیر آدمی نے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا سونے سی حق تے ہاں جی حق تے ہاں بڑی نے مکہ باطل تے نے فرمایا سی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتے جاواں گے جنت چوں کتے جان گے جہنم پھر محبوب جی ایڈی لفٹ کے صلح کرن دی لوڑ کالی سی آقا فرماندے نے عمر کا کوئی سن لے انی رسول اللہ ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ نال ہی آقا فرماندے نے عمر صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے او زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے میں کہ عمر تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا نبی دی حدیث دے سامنے پیش کرتا رہا ہے حضرت عمر آندے نے کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں دے اندر حصہ لیا ہے کہ اللہ حدیبیہ والا میرا کبیرہ گناہ معاف کر دے میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ حدیبیہ والا گناہ معاف کر دے اے میرا مسلک ہے اے منہج ہے اے دعوت ہے اے پیغام ہے اے اعلان ہے او لوگوں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے نہیں چل سکدی پیغمبر دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکدا میں آج حدیث دے سامنے تیری فقہ کیویں چلن دیا تیرا قول کیویں چلن دیا تیرا قیاس رائے تے عقل کیویں چلن دیا جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کائنات دے قول قیاس عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دتا جائے گا
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے میرا مسلک ہے، اے منہج ہے، نبی دی حدیث دے سامنے کسے امام دا قول. اصول کرخی ایک کتاب مدارج پڑھائی جاندی ہے، وہ دے اندر اصول درجے قرآن حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آ جائے. قول نہ چھڈو، قرآن حدیث چھڑ دیو. میں کیا آ جاتے نو میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی عدالت چ لے چلا. جس امام تے بریلوی بھائی دیوبندی بھائی دوویں اکو امام تے مقلد نے. چلو ساڈی نہ منو، قرآن دی تو آگے نہیں مننی، حدیث دی تو حال میں رواج قسم کھادی بھی کو نہیں مننی. چلو اپنے امام دی تے مان لو، پر اپنے امام دی بھی نہیں مانتے. پتہ نہیں مندے کنی نے. کتاب عربی دی ایک اقد الجید، اقد میں نے ہوتا ہے ہار تے جید میں نے گلا، مضاف مضاف لے. اقد الجید دے صفحہ نمبر 53 دے ہوتے ایڈا کو بڑا تھانوں حوالہ دے چلا. دنیا کائنات دی حرفیت پٹھی بھی ہو جائے اس حوالے دا رد نہیں کر سکتی. ہاں جی، اگر کوئی مولوی حوالہ غلط کر کے دکھائے اس مولوی نو پلڑے چ رکھ کے نوٹ تول کے دے دیاں گے. میں کیا آؤ حوالہ سنو. حضرت امام ابو حنیفہ سب قائد رحمت اللہ ساڈے نال زیادہ عادت کو نہیں کرتا. انہاں دے کول انہاں دا ایک شاگرد آیا مقتدی مسئلہ پوچھن واسطے. انہیں کی کیا ہے؟ امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ. امام صاحب ایک پاسے قرآن دا ایت ہوئے، دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے. تھوڑا قول جڑا قرآن دی ایت نہ ٹکراندا ہوئے، پھر تھوڑا قول بنیے یا قرآن بنیے. ہن حضرت امام ابو حنیفہ دا جواب سنیے. اور ایسا جواب دیتا کمال کر دیتی. فرماندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ. فرمایا میرا قول چھڑ دے قرآن من لے، میرا قول چھڑ دے قرآن. وہ لوگ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں. اور امام صاحب دا کی قول ہے؟ ایمان ودتا بھی نہیں تے ایمان گھٹتا بھی نہیں. اے امام صاحب دا قول ہے. تے قرآن کی آندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے مومنہ دا ایمان بڑھتا ہے. قرآن کہہ رہے تھے امام صاحب کی اندر ایمان گھٹتا بھی نہیں، ایمان بڑھتا بھی نہیں. امام صاحب آتے نو میرا قول چھڈو قرآن منو. دنیا دے کسے حنفی مولوی نو جا کے سوال کرو ایمان بڑھتا کرتا کہے گا نہیں. اور میں کہا امام صاحب آتے نہیں میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے. نہ تو قرآن منیا نہ امام دا قول منیا تے منیا کی ہے؟ بول دے نہیں. اگر تو قرآن نو منیا ہوندا تو کہندا ایمان وددا ہے تے قول امام دا چھڈیا ہوندا کدی تو قرآن دی مخالفت نہ کردا. دوسرا انہیں سوال کیتا واندا اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے، دوجے پاسے امام صاحب تھوڑا قول ہوئے. تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندا ہوئے، پھر تھوڑا قول منیے حدیث منیے. امام صاحب کی آنکھیں میں اترکو قولی بے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا قول چھڑ دے محمد دی حدیث من لے. توجہ تے ہن امام دا قول کی ہے؟ امام صاحب
آندے نے بیوی فوت ہو جائے خامد دا چہرہ نہ ویکھے کیوں شاڑ پیندی سو تے جے بندہ فوت ہو گیا بڈھی دی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے میں ساری زندگی تے منجی وچھانی رہی ہوں ہاتھ کیوں نہ لائے اے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد دا منہ میں کہا باقی سارے ہی ویکھن بندہ نہ ویکھے کیسی گل میں کیا ہو امام دا قول تے نبی علیہ السلام دی حدیث کی ہے حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے تے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائے تینو غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں تو ہم دنیا کے کسی انوی مولوی نے جا کے پوچھو پیار نہ جی مولانا ایک خامد فوت ہو جائے بیوی نو غسل دے توبہ 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 تو غسل دی گل کرنا میں جی کیوں اے نکاح ٹوٹ گیا ہے میں کہا کہ بابے نو 12 سال پٹھیاں کر کے تو کچی دھاگے نہ کھونج لمکا چھڑیا میں کہا بابا سیدھا کر لا یار تیری مہربانی ہے آندا نہیں پٹھا ہی رہن دے میں بابا کے دے لے میں کہا نو سیدھا کر لے آندے سانو او بڑیاں دے گستاخ ہے گستاخی آپ کر دے ہو بابے نو لمکان دی واری ہے سیدھا نہیں پٹھا ہی لمکا چھڑے ایک کچی تند جیڑی ہے کچا دھاگا مولوی 12 سالاں تو ٹوٹن ہی نہیں دیتا یہ 40-50 سال دا نکاح نہیں توڑ چھڑی یہ دھاگے نہ بھی پکا نہیں بولیے جاؤ دنیا دے کسے مولوی نو پوچھو خامد بیوی بیوی خامد کہے گا نہیں میں کہا سب بکواس ہے میرے پیغمبر دی حدیث موجود میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے بلکہ مجھے یاد آیا میرے پیغمبر دی پہلی بیوی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے جو فوت ہوئیاں اٹھاؤ سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد محمد بن یوسف الصالحی دی اور لکھتے ہیں آقا نے اپنی بیوی نو مکے کے اندر غسل خود دیتا ہے یہ مسئلہ کیا ہے حدیث دی صداقت ہے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل دے سکتی میں کہا امام صاحب نے میرا قول چھڈو حدیث منو تو میں کہا نبی جی حدیث منی ہوندی نا تو ضرور کہیں دے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل دے سکتی تو ہاں اپنے امام دا قول بھی نہیں بنیا تے حدیث بھی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصالے سنم تیسرا سوال کی تھا آندہ امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ قول صحابہ امام صاحب ایک پاس تہاڈا قول ہے دوسرے پاس صحابی دا قول ہے تہاڈا قول نبی دے صحابی دے قول نہ ٹکراندا ہوئے پھر کینوں منیے تہاڈا قول منیے صحابی فرمایا اترکو قولی بھی قولی صحابہ میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول مان لے اپنی ایمانداری نے دسو اے مسلک ساڈا نہیں بولو اسی بھی آنے ہیں نا قول چھڑو قرآن قول چھڑو حدیث قول چھڑو صحابی دا قول امام ابو حنیفہ پھر ساڈا ہی ہویا وہ بول دے نہیں پھر تہاڈا تے نہ ہویا ایویں جفے مارن دے اصل جڑا مقلد ہوندا ہے نا ایک ہوندا مقلد ایک ہوندا مقلد ایک مولوی نے کہا لد دے کے لد دے وہ لد لد چی پھاسیا وہ میرے والے ایویں ویکھے جویں آخری مجھ کتابے والے تو میں کہا وینا کی تو لد دے کے لد دے بول دے وہ ہن آ کے میں لد کواں کہ لد کواں میں کہا لد دونوں آندے نے جدی تقلید کیتی جائے تے لد آندے نے تقلید کرنے والے نے گل دی سمجھ آ رہی تے اے دی مثال ہوئی ہے جو میں دینا ہوں پتہ نہیں نا وہ ایک کھوج کتا ڈگ پیا تو محلے دے مولوی کو گئے مولوی ساڈے محلے دے کھوج کتا ڈگ پیا تو ان کی کریے انہوں نے کہا کرنا کی جے 100 بوکا کڈو وچوں انہاں 100 بوکا کڈیا تو انہوں نے کہا جی بو تے نہیں گئی انہوں نے کہا 100 اور کڈو وہ 100 اور کڈیا بو نہیں گئی انہوں نے کہا 100 اور کڈو انہوں نے کہا بو پھر نہیں گیا انہوں نے کہا کتا بھی کڈیا جے کہ نہیں نہیں وہ وچ ہی پیا سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بنیا کی خوہ وچوں بو کے انہاں گئی ہے کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا ایہو حال ہو گیا
گیا ہے دین والے خود دا یہ وچوں آوندا ہے ببوکا بدبو دا دین والے خود دا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ وچ کتا تکلیف دا پی گیا پورا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خو جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکما پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا اوتھے دی کوئی یہ حوض مدینے والے چندا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے کئیاں اماماں اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے منگ پن کے جھٹ جی نے اپنا نگانا ہی 10 کملیاں انہیں تینوں کی پیانا ہی سارے اماماں دے خیال دلاں وچوں کڈ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم جتھے میرے پیغمبر دی حدیث آ جائے اتھے سوچن دی بھی لوڑ کوئی نہیں اگلے دن ایک بندے نے میں حدیث سنائی وہ کہنے لگا ساڈے محلے دی مسجد تے نا ایک مولوی صاحب آیا عبدالرحمان مان صاحب میں انہوں لک دا فلم چڑھیا وہ کو پوچھ کے دساں بھی حدیث مننی ہے کہ شرک لبدا بے کوفا دا گھر کیڑا ہے عقل مند دا گھر شرک نہیں وڑدا اونوں پتہ کو پولے پینے آکھو بھابیاں گھر تے شرک ہے او بول دے نہیں آ اس واسطے ساڈے گھراں وچ وڑدا ہی نہیں ساڈے لتر بڑے ٹائم وہ نہ کہن لگا میں مولوی نوں میں مشورہ کر کے دساں گا حدیث مننی میں کیا مولوی صاحب اہل حدیث کے پیغام تے غور کرو حضرت امام ابو حنیفہ دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر امام شافعی دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر احمد ابن حنبل دی بات تو آمینہ دے لال دی حدیث آئے پہلو من سوچ بات دے اندر ایسا دا منحج میں کہا تو جا کے مشورہ کرنا ہے تو مشورے تو پھر نا صحیح بخاری کی ایک حدیث یاد ہے نبی علیہ السلام اپنی بیویاں نے کٹھیاں ہو گئیاں ساریاں امہات المومنین کہنے لگے اج اللہ کے رسول آؤ گے نا اہاں بھی مطالبہ کرنا ہے کس چیز کا کیسرو کسرا دیا عورتیں انہاں دیور پانے سانو بھی چاہیے اہی ماڑیاں موٹیاں میں کوئی ساڈے نبی نو انہاں مقام دیتا ہے اللہ نے جگہ دے پیر آئے بیویاں ساریاں کٹھیاں ہوئی فرمایا جی کٹھیاں ہوئی آؤ خیر تے ہے اللہ رسول کوئی نہیں فرمایا جدو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کوئی تے بیویاں کٹھیاں ہوں تے ہوئے کوئی یہ کیوں اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول اے نانے دی دسنا میں دس دینی ہاں اسی کٹھیاں ہوئیاں وا کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیے تے جگہ دے پیر فرماندے نے نبی دا گھر دنیا دے مال دا مطالبہ میں ایک مہینہ تھوڑے گھراں وچ نہیں ہونا نبی علیہ السلام 29 دن گزرے تے اما عائشہ دے گھر اما جی فرماندے اللہ رسول جو 29 دن ہوئے نے تسی فرمایا سی مہینہ لائے محبوب جی انہاں نوں کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیے آمینہ دا لال نہیں ملے گا اگر آمینہ دا لال چاہیے دنیا دا مال آقا فرماندے نے عائشہ تو جا کے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کتاب و تفسیر صحیح البخاری جے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی مینوں ایک گل دا جواب دے دیو قرآن حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا اے میرا مسلک منہج دعوت پیغام ہے میری جماعت دے تمام علماء دا مولانا اسماعیل عتیق صاحب ہون بلوچ صاحب ہون عبدالرحمان شیخو پوری صاحب ہون بنیامین راوت صاحب ہون جننے بھی علماء دی کھیت چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے ساڈا یہی اعلان ہے اگر نبی دی حدیث سنن تو بعد ابو بکر دے دروازے تے ماں ایسا مشورہ کرن جائے او دا ایمان سلامت نہیں رہندا
جائے اپنے مولوی پیر کے دروازے تے جائے مرشد کے دروازے منو دس تیرا ایمان کی سلامت رہ جاتا ہے حدیث آ جائے گی کسی مولوی کی بات بولو نہیں چلے گی دین ہوئی ہے جو آپ تے سینے تے نازل ہویا سو اتھر ساسرے تے گھٹ کسی مولوی تے پیر دا بات دین اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو نو دہی جوان دی لوڑ کی ہے جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگے تو نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گیرہ دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹارہ لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہان جویاں والے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھارے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھارے پا کے یارو پھر وابیاں کلو لوہان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزخ دا گلا ہوندا ہے اے فرمان ملان دی لوڑ کی ہے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ لباس سلوار قمیض ساڈا میں پینٹا پشٹا پان دی عمل پہلے آتے ہو جائے تے بڑی گل ہے پسروری میں نویں مسئلے بنان دی